پنجاب کالجز کے اندر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں اس کو کس طرح انٹروڈیوس کروں کہ واقعہ پیش آیا یا واقعہ پیش نہیں آیا. اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ کہا جی کہ وہ جو سیٹ چوکی دار ہی شوڈ بی بیہائنڈ بارز. اور وہیں کھڑے کھڑے ایک دم سے اور کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اسٹوڈنٹس نے آپ کو یہ بتایا جی اس طرح کا واقعہ ہو گیا, تو آپ نے ان سے سورس آف انفارمیشن پوچھا. آپ نے کہا جی پرنسپل نے پہلے ویڈیو ثبوت ڈیلیٹ کیے, پھر اس کے بعد یہاں کے کیمرے آف کیے گئے. I am the only person who went on ground. 4-5 ہزار لوگوں میں کودنا, اپنی جان مشکل میں I ڈالنا. already appreciated that. I am لیکن very after grateful. hearing all this میرے خیال میں تو اب آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا. اگر کچھ تھا نہیں تو آپ نے رجسٹریشن کی اس کی منسوخ کی. ہم نے یہ پوائنٹ آف ویو تو نیوٹرل کریٹ کرنا ہے نا کہ ہمارے لیے سب برابر. اگر تو آپ نے یہ میسج دینا تھا نا اکراس دا بورڈ, تو پھر تو شاید اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میاں عامر کو گرفتار کریں. اس لیے آپ کو ڈانٹ بھی پڑی, آپ کو پریس کانفرنس میں چیف منسٹر کی طرف سے پڑی کہ آپ نے کیوں ممبرشپ. آج ہی نہیں, مجھے آپ کی حکومت پہ آلریڈی یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ میاں عامر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے ایک اسکرین شاٹ ٹویٹ کیا, گیونگ امپریشن کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ان اسٹوڈنٹس کو پمپ اپ کر رہی ہے. منسٹر فار انفارمیشن اگر ڈس انفارمیشن اگر وہ پھیلائیں گی تو پھر کریڈیبلٹی کا کتنا سوال ہوگا نا. مریم نواز صاحبہ نے ایک وکیل صاحب کی ایک تصویر دکھائی تھی کہ جی یہ وکیل جو ہے اس نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی. وہ وکیل صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے. اس وکیل کو پھر آپ لوگوں نے اریسٹ کیا بعد میں, مطلب وہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اب شاید ریلیز ہو گئے جی. اور آپ کو پتا کیوں ریلیز ہوا؟ کہ وہ جب عدالت میں گئے نا, انہوں نے آپ کی یہ جو گفتگو تھی نا اس کو بیس بنایا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پنجاب کالجز کے اندر جو پیش آنے والا ایک واقعہ ہے, اب مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی میں اسے کہوں کہ پیش آنے والا واقعہ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک اس کے بارے میں بھی بہت سے ڈاؤٹس ہیں, کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایسا تو کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. لیکن میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہیں میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو احتجاج ہوئے ہیں طلباء کی جانب سے, اور میرے خیال میں ابھی تک یہ احتجاج مختلف شہروں میں ابھی بھی جاری ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ جناب پنجاب کالج کی کسی برانچ کو جو ہے دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے. اسٹوڈنٹس ابھی بھی بضد ہیں کہ نہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی بہت بڑی کنسپریسی چل رہی ہے, شاید اس کے اندر حکومت بھی انوالو ہے. مریم نواز صاحبہ کا بھی نام آیا ہے, میاں عامر صاحب جو پنجاب کالجز کے مالک ہیں ان کا بھی نام آیا ہے کہ جناب وہ بھی کوئی کنسپریسی کر رہے ہیں اس کو چھپانے کی. اور اس ساری چیز کے اندر رانا سکندر حیات صاحب جو وزیر تعلیم ہے پنجاب کے, ان کا بھی نام آیا کہ جناب وہ بھی کسی چیز کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ آخر اس کو ڈگ کرنے کے لیے کیا بہترین طریقہ ہے, تو پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب, ان کو آج ہم نے دعوت دی ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیر خیریت. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں اس کو کس طرح انٹروڈیوس کروں کہ واقعہ پیش آیا یا واقعہ پیش نہیں آیا. بٹ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام دا بگننگ کہ ایکچولی سب سے پہلے آپ کو کتنے بجے کب کیا انفارمیشن ملی کہ کیا ہوا ہے؟ What did you get to know? منصوبی it started, میں سنڈے کو یوزلی اپنی کانسٹیٹوینسی میں جاتا ہوں because that is only one day that I can go to the constituency. میں وہاں سے آیا رات کو, تو my wife actually showed me because Instagram normally females are using a lot کہ یہ کوئی پروٹیسٹ کی پنجاب کالج میں بات چل رہی ہے. I wasn't aware of the incident before, اس سے پہلے کبھی کیا ہوا. تو میں نے پھر ڈپارٹمنٹ کو بھی پوچھا اور انہیں بتایا. بٹ وین وی ووک اپ ان دا مارننگ تو مجھے نیوز ملی کہ جو کیمپس ہے کنال پال اسے جلا دیا گیا اور باقی اسٹوڈنٹ سارے ایک اور کیمپس کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان سے ہم انگیج کر سکیں, بٹ خیر بائی 1:30 وہ تیسرا جو گلبرگ کیمپس ہے جس میں کہتے ہیں جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اسٹوڈنٹس کا کہ یہاں پہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا, وہاں پہ کافی بڑی گیدرنگ ہو گئی, اسٹوڈنٹس کافی ہزاروں کے اندر جمع ہو گئے. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں بیکاز آئی ہیو بین اے پارٹ آف اسٹوڈنٹ یونینز مائی سیلف, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز سنی جانی چاہیے. اور پھر کیونکہ 3 کالج 3 گھنٹے میں جل گئے, تو آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ کوئی ایسی سچویشن بھی لا اینڈ آرڈر کی کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. سو آئی وینٹ دیر, آئی اسپوک ٹو دی اسٹوڈنٹس, 2-3-4 ہزار کی تعداد میں بچے وہاں پہ تھے. میں نے انہیں میلو ڈاؤن کیا, میں نے انہیں کہا آپ بتائیں پرابلم کیا ہے, ہر چیز بات بیٹھ کے حل ہوگی. تو انہوں نے یہ, ان کا پوائنٹ آف ویو اسٹوڈنٹس کا یہ تھا جی کہ ہمیں اسکول سے نکالا جا رہا ہے یا کالج سیٹ سے, اور میں نے کہا تو پھر کالج جلانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ان کی 2 ہی ڈیمانڈس تھیں. اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ کہا جی کہ وہ جو سیٹ چوکی دار ہے ہی شوڈ بی بیہائنڈ بارز. آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ اسے ارلیئر آلریڈی ڈی اے جی آپریشنز نے مجھے بتا دیا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا. پھر وہیں کھڑے کھڑے ایک دم سے اور کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی, پھر انہوں نے کہا دوسرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا مجھے لے کے چلیں ان ہاسپٹلس میں, میں خود ایک پاکستانی ہوں, میرے بھی چھوٹے بھائی ہیں سارے اسٹوڈنٹس.
تو ہمیں جانا چاہیے. بٹ وہ وین وی ہم نے وہاں پہ ٹیمز بھیجی تو وہاں پہ ایسا انسیڈنٹ ہی کوئی نہیں تھا. اچھا. بچے ہاسپٹلز میں ہی تھے اور کہا یہ جا رہا تھا ان بچوں کو کہ ان کی ڈیتھ ہوگی. تو پھر اس ٹائم میں نے یہ سمجھا مناسب یہ تھا, اور بچوں کی بھی بڑی پاپولر ڈیمانڈ تھی, اور جس طرح کی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی, تو پھر میں نے کہا کہ ہم پنجاب کالج, بیکاز وہ ادارہ تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ انسیڈنٹ سپوزڈلی ہوا ہے, تو ہم نے ان کی رجسٹریشن سسپینڈ کی, چوکیدار گرفتار کیا, بچے ڈسپرس ہو گئے. اور وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہر کسی کو یہ پتہ چلے کہ ٹرانسپیرنسی از ویری امپورٹنٹ. اچھا نہیں, لیکن میرے 2-4 سوال ہیں. آپ جب وہاں پہ گئے, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ خود وہاں پہ آن گراؤنڈ وہاں پہ پروٹیسٹ کے اندر گئے. عام طور پہ وزیر جو ہیں وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے نہیں نکلتے, یہ تو اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے. لیکن جب آپ وہاں پہ گئے اور اسٹوڈنٹس نے آپ کو یہ بتایا جی اس طرح کا واقعہ ہو گیا, تو آپ نے ان سے سورس آف انفارمیشن پوچھا کہ بچوں آپ لوگوں کو کہاں سے انفارمیشن؟ جی, نہ صرف یہ کہ سورس آف انفارمیشن پوچھا, بلکہ جو ایور کیئر ہاسپٹل کی شاید آپ نے بھی نام سنا ہو کہ جی ایور کیئر ہاسپٹل اس بچی کو لے جایا گیا ہے, ہم نے آئی سی یو میں ایڈمٹ, ہم نے ایور کیئر ہاسپٹل ڈی ایچ صاحب وہاں پہ تھے, ہم نے وہاں ٹیم بھیجی, ہم نے کہا وہاں پہ بالکل نہیں ہے یہ بچی, نہ ہی وہ ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں, یہاں پہ ہم نے سارے بیڈس چیک کرائے. پھر انہوں نے 1-2 آڈیو سنائی کہ جی یہ دیکھیں یہ سیٹ پرنسپل. اب آڈیو سے آپ آبویسلی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے بیکاز آئی ڈونٹ نو ہو دی پرنسپل از, کہ جی انہوں نے بچوں کو کہا ہے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے کالج سے. یہ تو میں نے کہا اس سے بھی واقعہ تو اسٹیبلش نہیں ہوتا. تو آپ اگر کوئی بھی اس طرح کا ہے, پرنسپل اور ہیڈ مسٹریس وغیرہ تو عام طور پہ تڑیاں لگاتی رہتی ہیں, لگاتی ہیں, بٹ وہ بچوں کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں ڈرانے کے لیے کہ ہمیں اسکول سے. تو میں نے پھر انہیں یہی سمجھایا کہ اسکول سے تمہیں اس وجہ سے بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ہمارے ایگزامز مارکس آپ کے دماغ نہیں ہے, اٹینڈنس کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس واقعے سے آپ اسے کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں. اور پھر وہاں پہ میں نے جو شاید آپ کا اگلا کویشچن ہوگا کہ وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ بچوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, کالج کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کا واقعہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ہوا ہی نہیں, اور گورنمنٹ کو اس پہ انکوائری کمیٹی بنانی چاہیے. اور اس میں صرف آپ کو پتہ ہے کہ ہر جب آپ 10-20 منٹ بات کرتے ہیں تو کوئی 30 سیکنڈ چلا دیتا ہے, کوئی 1 منٹ چلا دیتا ہے. ایکچولی ہم نے آپ کا نا ایگزیکٹ کوٹیشن نکالا ہوا ہے جو آپ نے اس پہ لفظ استعمال کیے تھے, وچ از دا کنٹروورشل پارٹ جسے کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا جی پرنسپل نے پہلے ویڈیو ثبوت ڈیلیٹ کیے, پھر اس کے بعد یہاں کے کیمرے آف کیے گئے, اس کے بعد جو بچیاں ہیں یہ جو ایکٹیو ہوئی ہیں اس کے خلاف کوآرڈینیٹر, ٹیچرز اور پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں بچوں کے پاس. کوئی بھی ادارہ ہو, ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ہماری بیٹیاں کالجز میں محفوظ ہیں. نہ صرف یہ کہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ان کو الٹا ٹانگیں گے, اور ہم نے صبح پہلے ہی اس کی رجسٹریشن سسپینڈ کر دی ہے. اگر یہ کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے, اگر ہاں ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں ان بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ساری رجسٹریشن کینسل کرنی ہے. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا اور پرنسپل کو پروٹیکٹ کیا گیا, اور الٹا ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ان کو نکال دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دا پرابلم از جو مجھے آپ کی اس کنورسیشن میں نظر آ رہا ہے, یو آر ایکچولی گیونگ اے ورڈکٹ. آپ ورڈکٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے. I would like to correct it again. I said students کا یہ پوائنٹ آف ویو. اچھا, اب انہوں نے اس میں سے جو پارٹ, that's why I did 5 programs. آپ نے میرے سے 3 دن پہلے فون پہ بھی بات کی, میں نے تب بھی آپ کو یہ پوائنٹ آف ویو دیا. پھر میں نے ملٹیپل ٹی وی چینلس پہ, بی اٹ جیو نیوز, بی اٹ سما نیوز, سب پہ جا کے یہ پوائنٹ آف ویو دیا. آج بھی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان بچوں نے یہ کہا. دیکھیں نا, میں تو وہاں پہ گیا ان بچوں کو, جس طرح آپ نے کہا کہ کسی طریقے انہیں ہم بچوں کو سمجھائیں کہ آگ لگانا مقصد نہیں ہے, کام ڈاؤن کریں, ان کی بات سنیں, انہیں انگیج کریں. آفٹر آل ہمارے سب کے بھی بچے ٹھیک اور بیٹیاں بھی ہیں. نہیں, لیکن آپ کا آخری پیراگراف یہ کہتا ہے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں, میں نے بالکل نہیں کہا. آئی ول کریکٹ اٹ اگین. اس میں ایگزیکٹ ورڈ ہے پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ان کا نہیں. سر گزارش ہے, ان کا لفظ نہیں. لائک آئی سیڈ when I started the entire conversation, that is exactly what I said, and not in one place, in multiple. اس دن بھی میرے 15-20 لوگوں نے انٹرویوز لیے وہاں پہ. آپ کو پتا ہے obviously جرنلسٹ آ جاتے ہیں سارے. میں نے ایگزیکٹلی, اور میں آج دوبارہ پھر کلیئرٹی سے کہ بچوں کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں. when I was not there at the incident, تو مجھے بچوں نے جو پوائنٹ آف ویو دینا تھا, جو مجھے ایڈمنسٹریشن کالج کی نے پوائنٹ آف ویو دینا تھا, اور پھر گورنمنٹ نے اس پہ کیا کرنا ہے. دیز were 3 parts. تو بچوں نے جو کہا وہ میں نے انہیں بتایا کہ بچوں کا یہ پوائنٹ آف ویو. انہوں نے میرے سے سوال کیا کہ یہ کیوں پھر جلا رہے ہیں, یہ کیوں یہاں احتجاج کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ جو سیٹ بچی ہے, وہ آپ نے سارا سنا ہوگا انسیڈنٹ کہ یہ بچی کا نام ہے, وہ ایور کیئر ہاسپٹل میں گئی, اس کے بعد یہ ایشو شروع. تو ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ اگین,
کہ یہ بچوں کا پوائنٹ آف ویو. اچھا آپ ویسے ہمیں اس کنورسیشن میں یہ نظر نہیں آیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو پھر میں پھر بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. جی ایبسلیوٹلی. اور میں منصور بھی دیکھیں, سو آئی ایم لائک اے سیڈ, آئی ایم دا اونلی پرسن ہو وینٹ آن گراؤنڈ. 4-5 ہزار لوگوں میں کودنا, اپنی جان مشکل میں I ڈالنا. already appreciated that, I'm لیکن very after grateful. hearing all this میرے خیال میں تو اب آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ نے میرے خیال میں کمیونیکیشن کے اندر تھوڑی سی غلطی کر دی, جس کی وجہ سے this whole thing, and I'll tell you why, میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نے یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی, آپ بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہے نا, تو انہوں نے ایک وکیل صاحب کی ایک تصویر دکھائی تھی کہ جی یہ وکیل جو ہے, اس نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اسی طرح کی, اور اس نے کہا جی یہ واقعہ سارا کچھ ہوا اینڈ آل دیٹ. اس وکیل کو آپ لوگوں نے اریسٹ کیا, آپ لوگوں سے وہ وکیل صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے. بائی دی وے, ہاں وہ جب میں پنجاب کالج گیا تو ایک جب ہم کھڑے ہوئے اندر ایک ساتھ بات کر رہے تھے, تو 2, 3, 4, 5, 8 لائرس اور مختلف اور لوگ جو پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہے تھے, وہی انہیں فیڈ کر رہے تھے کہ آئیں جی یہ دیکھیں یہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو کہ بعد میں جب ہم نے پتہ چلایا تو وہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا کچھ 6-8 مہینے پہلے سپوزٹلی, اس کی پکچر لگا دی گئی. تو وہ انہیں کہہ رہے تھے آئے ہم آپ کو کورٹ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ. تو میں نے انہیں کہا آپ ہمیں ہاسپٹل ہی لے جائیں, میں خود جانے کو تیار ہوں. اگر وہ بچہ ہمارے پنجاب کا ہے, پاکستان کا ہے, کوئی بھی انسان, وہ وکیل جس کا ذکر مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا جی, وہ اور 8-10 اور بھی ہوں گے, لیکن وہ اس وکیل کو پھر آپ لوگوں نے اریسٹ کیا بعد میں, مطلب وہ جی اس کے جو اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ, اب شاید ریلیز ہو گئے. جی That's what I'm saying نا, that's what I'm saying. اور آپ کو پتا ہے کیوں ریلیز ہوا, you know that, I'll tell you why. کیونکہ وہ جب عدالت میں گئے نا, انہوں نے آپ کی یہ جو گفتگو تھی نا اس کو بیس بنایا. انہوں نے کہا جی وزیر تعلیم رانا سکندر نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ ہوا ہے, یہاں پہ فوٹیجز بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. سبھی دو چیزیں he made your point of view, وہ انہوں نے ضرور بنایا ہوگا, and he got released. بٹ وہ تو خیر سارے بچے بھی ریلیز کرا دیے انہوں نے. وہ ڈسچارج ہو گئے کیس, ویری سیڈ کہ یہ ڈسچارج ہوئے, حالانکہ ریکویسٹ کی چیف منسٹر نے چیف جسٹس سے بھی کہ بچیاں سب کی ہیں. اور دیکھیں نہیں ایک منٹ, I want to come to this court case. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکچولی بچوں کی بیس پہ سب کچھ کیا تھا نا. میں نے یہ کہا, بچوں نے کہا کہ میں نے کہا اگین ریپیٹنگ, میں نے یہ کہا کہ یہ بچوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہماری ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی. اور ساتھ میں نے پھر دوبارہ آپ نے سنا, میں نے جو دوسرا میرا کوٹ کیا گیا کہ اگر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا, which against obviously consequently اس کے اوپر کمیٹی بنی 48 hours. I'll take your word on that. That's what I've absolutely said. میں ہر جو میں اپنا ورڈ کہتا ہوں میں سے اون کرتا ہوں, I'll take your word. اور وہ پوائنٹ آف ویو بھی بچوں کا. I'll take your word on that, but my problem is کہ وہاں پہ جب اس وکیل کو عدالت میں پیش کیا گیا, ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی پروسیکیوشن ہوگی پنجاب پولیس کی, گورنمنٹ آف پنجاب ہوگی نا. نہیں ایبسلیوٹلی, تو ایک پبلک پروسیکیوٹر ہوگا نا وہاں پہ, کوئی نہ کوئی ہوگا, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر سے کوئی نہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہوگا. تو ہی شوڈ ہیو کنٹیسٹڈ کہ نہیں جناب رانا سکندر صاحب نے یہ نہیں کہا ہے جو آپ بیس بنا رہے ہیں. یہ تو رانا سکندر صاحب نے تو ایکچولی یہ کہا ہے کہ بچے مجھے یہ کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے, لیکن وہاں کے جج نے میرا یہ پروگرام دیکھا, آپ کو میں نے اور ویڈیوز بھی ہیں میرے ان پروگرامس کی جو میں نے کیے پبلکلی, کل بھی کیے, پرسوں بھی کیے, اس دن بھی کیے, اس میں جیسے ریفرنس دیا. میں نے جیو پہ بھی پروگرام کیا ہے, میں نے فاروق شہباز وراج صاحب کا پوڈ کاسٹ کی, سما والوں کے ساتھ کی. ان سب میں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ یہ بچوں کا پوائنٹ آف ویو تھا, اور یہ پنجاب کالج کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور گورنمنٹ نے اس پہ انکوائری. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے تو آلریڈی کہہ چکا ہوں, I'll take your word on that. میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے حوالے سے کم سے کم دے چکا ہوں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ اس کو اتنی غلط طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے کہ منسٹر کی اسٹیٹمنٹ جس کو ایک وکیل استعمال کر رہا ہے کورٹ کے اندر, آپ کے وکیل یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کے وکیل اس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ تک نہیں کر پا رہے. In the court of law, they should have done that. I'm not aware of the proceedings. I would like to comment on that because this is brought to me by yourself. I will absolutely. I will check, but اس پہ مجھے کیونکہ awareness نہیں ہے. اب ایک اور جو الزام آپ کے اوپر آتا ہے کہ اگر کچھ تھا نہیں, اگر کوئی ایسی بات نہیں تھی تو آپ نے رجسٹریشن کی اس کی منسوخ کی. اس لیے کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بھی کانسیپٹ پرسیپشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ پاورفل لوگ ہیں, اور پاورفل ان بچوں کا وہاں پہ اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اگر 2 کالج جل گئے, پہلی بار جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جانا چاہیے تھا, کچھ کہہ رہے تھے نہیں جانا چاہیے تھا, یہ تیسرا کالج تھا جو 3 گھنٹے کے اندر جلنے جا رہا. سو بائی 1 PM 1:15 when I went there. تو پہلا تو مقصد یہ کہ اسے سیو کریں کسی طریقے سے, تاکہ یہ جب تک ہم انہیں انگیج نہیں کریں گے, ہم ان سے بات نہیں کریں گے, جس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آگ جل رہی ہے میں نہیں جا رہا, ہزاروں بچے ہیں جی میں نہیں جا رہا, تو میں نے کہا چلے. اینڈ آئی وینٹ دیئر وداؤٹ سیکورٹی. اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ رجسٹریشن منسوخ کر دیں. اس میں نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھیں اگر گاڈ اللہ معافی دے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو, بٹ ہم نے یہ پوائنٹ آف ویو تو نیوٹرل کریٹ کرنا ہے نا جی,
کہ ہمارے لیے سب برابر ہے, سب ادارے برابر ہے. انویسٹیگیشن میں جو آؤٹ کمز آئیں گے, اس کے بعد رجسٹریشن سسپینڈ ہوئی ہے, منسوخ نہیں ہوئی, سسپینڈ ہوئی. تو رجسٹریشن ایکچولی آپ اس میں جب وین یو ڈوئنگ دیٹ تو پھر آپ گلٹی ہونے کا جو ہے نا وہ سگنل بھی دے رہے ہیں کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ. ویسے لیٹس سے اگر جنرلی جب انکوائریز ہوتی ہے کہیں بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیکاز اس بندے کے اگینسٹ انکوائری ہو رہی ہے تو ہی شوڈنٹ بی دیر. ویسے اس وجہ سے آپ نے یہ میسج دینا تھا نا اکراس دا بورڈ, تو پھر تو شاید اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میاں عامر کو گرفتار کریں. نہیں سر, ایبسلیوٹلی. دیکھیں مجھے جو اسٹوڈنٹس نے کہا میں نے وہ نہیں کیا, میں نے ان کا پوائنٹ آف ویو اگین ریٹریٹنگ کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا, جو کالج کا پوائنٹ آف ویو تھا, اور اس میں گورنمنٹ نے جہاں انٹروینشن کرنی تھی. سو آئی وینٹ ٹو پیسیفائی دا اسٹوڈنٹس بیکاز آئی تھاٹ دیٹ اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ انہوں نے میری بات وہ سنی کہ یہ حل نہیں ہے کہ ہم جلاؤ گھراؤ شروع کر دیں. اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ, اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ یار میری بھی بیٹی ہے, آئی ہیو 2 daughters منصور بھائی, چیف منسٹر ہیز daughters. کون پاکستانی مسلمان یا انسان بھی کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بچی کے بارے میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو, ہم کو کمپرومائز کر سکتے. ہم نے بھی خدا کے پاس جانا ہے. ہماری سب کے گھروں کے اندر, مائی ینگر سسٹر گوز ٹو اے یونیورسٹی ناؤ, شی از بیکمنگ اے ڈاکٹر. کیا میں زندگی کے اندر یہ اسے انسیف فیل کرا سکتا ہوں کہ یونیورسٹی جانا یا کالج جانا از ناٹ سیف؟ یہ ضرور 100% آپ نے صحیح کہا کہ اب 50 چینلز ہیں یا 100 چینلز ہیں اس ملک میں, 30 نے کچھ خبر چلا دی, 20 نے خود چلا دی, 30 نے کچھ چلا دی. مائی پوائنٹ آف ویو از سیم فرام ڈے ون. اگر وہ جس طرح اگر ہے, اگر وہ اگر کاٹ کے چلا دیں تو اس کا مطلب کیوں اور ہو جائے. اور یہ میں نے ایک جگہ نہیں, جو میرا ایک بیان ہے, میں نے یہ 30 جگہ باقاعدہ لمبے لمبے انٹرویوز کے اندر یہ کہا کہ یہ بچوں کا پوائنٹ آف ویو تھا, نیوٹرلٹی کریٹ کے. دیکھیں نا, سسپینشن ایک لیٹر سے ہوتی ہے, ٹھیک, اور اگر وہ نان گلٹی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے اب ہمیں سب کو سرکمسٹانسز وائز, اس لیے آپ کو ڈانٹ بھی پڑی نا. ایک ہی آپ کو پریس کانفرنس میں چیف منسٹر کی طرف سے پڑی کہ آپ نے کیوں ممبرشپ. آج جی نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. ان سے جب کویشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچوں کو پیسیفائی کرنے وہاں پہ گیا, بٹ ہاں جلدی میں اس سے رجسٹریشن سسپینڈ نہیں کرنا. نہیں, اب میں آئی ایم سوری, لیکن میں لیٹ می پٹ دا چیف منسٹر ان دا ڈاک کہ یہ آپ پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے بات کہہ رہے ہیں اپنے ایجوکیشن منسٹر کے بارے میں. انہوں نے مجھے پہلے بھی یہ کہی. نہیں, وہ پہلے 100 دفعہ بھائی بند کمرے میں ہوتی ہے, پریس کانفرنس میں کون کہتا ہے اپنے ایجوکیشن منسٹر کو کہ جناب آپ نے کیوں کیا یہ. آلریڈی آپ کی حکومت پہ آلریڈی یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ میاں عامر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ الزام لگ رہا ہے نا. ڈو وی ایکسپٹ دیٹ اور ناٹ؟ آپ جنرل پرسیپشن جو ہے اس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں, وہ یہی, بٹ دین اگین اور اس کے بعد چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن منسٹر کو ڈانٹ رہی ہے. آپ کے ہی پہلی بات انہوں نے مجھے نہیں ڈانٹا. آئی واز دیئر ان دی پریس کانفرنس. ان سے جب کویشچن کیا گیا ایک جرنلسٹ کی طرف سے, آئی ڈونٹ نو دی نیم آف دی جرنلسٹ, بٹ انہوں نے کہا چیف منسٹر نے جو ایگزیکٹ ورڈس تھے کہ منسٹر ایجوکیشن وہاں پہ بچوں کو پیسیفائی کرنے گئے, بچوں کو کنٹرول کرنے گئے, ان کا اینگر کنٹرول. ہاں باہر کیف انہیں ان کی رجسٹریشن سسپینڈ جلدی میں نہیں کرنی چاہیے تھی, بٹ لائک یو سیڈ, اب آپ نے خود ہی کہہ دیا آپ کا پوائنٹ آف ویو کہ جنرل پرسیپشن اگر یہ ہے کہ وہ ادارہ بہت طاقتور ہے تو نیوٹرل تو کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ کی نا ایک آڈیو ہے جو سرکولیٹ کر رہی ہے جس کا لوگ ریفرنس دے رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے آلریڈی میاں عامر صاحب کا نا ایک ذکر کیا, پرانی ایک آڈیو ہے, اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کوئی واقعہ ہوا تھا, پھر میں نے میاں عامر کو فون کیا اور میں نے اسے کہا کہ دنیا کے اوپر جو ہے, دنیا یعنی کہ ان کے چینل کے اوپر جو ہے وہ فلاں چیز جو ہے وہ اس طرح کر کے چلائیں, تو میاں عامر نے کہا جی ابھی آپ دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. سو ایک آلریڈی ایک نیکسس کا جو ہے نا وہ ایک امپریشن آ رہا ہے کہ مریم نواز اور میاں عامر کے درمیان نا کوئی کنیکشن ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. اب اس وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی جانب سے جو چند اقدامات اٹھائے گئے, ایون دو میں آئی وانٹ ٹو سے دس آن ریکارڈ, آئی ایم اے فرم بلیور کہ ایکچولی یہ ساری فیک نیوز ہے. اس پہ تو میں اور آپ ایک, لیکن مجھے جو کویشچن ہے نا وہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ کی ہینڈلنگ کے اوپر. بڑا منصوبی پھر ایک طرف ہمیں جس طرح آپ نے کہا کہ اگر یہ پرسیپشن ہے تو پھر دیکھیں اسی پرسیپشن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم نے کالج کی رجسٹریشن سسپینڈ کی کہ منسٹر ہو, منصور علی خان ہو, اے بی سی ہو, اور میاں عامر محمود صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ضلع ناظم رہے 2005 سے آنورڈز 2009 تک جب مشرف کا رجیم تھا. لیٹ می آپ پہلے بات کمپلیٹ. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ دیکھیں آپ نے ہی ہمارا پوائنٹ آف ویو انڈورس کر دیا کہ جنرل پرسیپشن جو ہے اسے بیٹ کرنے کے لیے, اور میرا پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھا جس وجہ سے ہم نے رجسٹریشن سسپینڈ کی. میاں عامر محمود صاحب کی تصویریں ابھی آپ مجھے کہتے ہیں, میں آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ واٹس ایپ کرتا ہوں, مشرف صاحب کے ساتھ, وہ ایک کاروباری آدمی ہے, اپنا کاروبار کر رہے ہیں. بلکہ میں نے یہ بھی کہا کئی پروگرامز میں, دیکھیں منصور بھائی میری طرح کئی لاکھوں نہیں کروڑوں بچے پنجاب کالج درسگاہ سے پڑھے, انہوں نے کروڑوں بچوں کو انیبل بھی کیا ہے.
تو اس وجہ سے اور وہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوں گے, میرے لیے بڑے محترم ہیں, وہ اپنا ادارہ چلائیں اچھے طریقے سے, بٹ میرا ایز ایجوکیشن منسٹر یہ کام ضروری تھا کہ عوام کو بھی یقین ہو, اسٹوڈنٹس کو بھی ہو, اور ایونچولی میں نے بھی خدا کے پاس جانا کہ ہم فیئرنیس سے, ٹرانسپیرنسی سے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہو گئی, سب کو نظر آ گیا, کوئی وکٹم ہوتا, دیکھیں نا قصور کے اندر انسیڈنٹ ہوا, جسٹس فار زینب, جسٹس فار سکندر, یا جسٹس فار منصور علی خان, یہ کوئی نام تو ہوتا ہے نا. تو صرف یہ کہہ دینا اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. میں ان سب لوگوں کو میں پہلے تو بات ہے سب اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریسٹ ایشورڈ منصور بھائی, میں اور میری چیف منسٹر, اور میں نے یہ اس انسیڈنٹ میں نہیں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں کہ پتوکی کے اندر ایک گاؤں ہے ٹھینگ چک ساتھ, وہاں پہ ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا. ریپ ہونے کے بعد کیا ہوا, جس طرح کا ہمارا نظام ہے, پولیس والوں نے جس نے کیا وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا امپلائی تھا, جو لوگ تھے وہ طاقتور تھے, انہوں نے فوراً سے پہلے پریشرائز کیا, فیملی کو ان سے صلاح کر لی, وہ پولیس کا کام تھا. اگلے دن مجھے پتہ چلا وہ بندہ باہر, مجھے تو رات کو نیند نہ آئے, بٹ ہم نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہماری چیف منسٹر نے کیا انیشیٹو لیا, ہم نے اسے پھر بھی نوکری سے نکالا کہ کرمنل اوفینس از ون پارٹ آف دا کرائم دیٹ ہی ڈیڈ, بٹ ہیونگ سچ اے پرسن ان آور انسٹیٹیوشن از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اور اسی طرح کئی فیمیلز کے اس طرح کے کیسز تھے جہاں پہ ایک گھنٹے کے اندر ایف آئی آرز لانچ کرائی, بیٹ ٹیچرز, بیٹ فرام اینی بڈی ایلس, جہاں پہ فیمیلز ہراسمنٹ کے ایشوز آتے ہیں. وہاں پہ میں آن پبلکلی میں کہنا چاہوں گا آنیسٹلی پچھلے 6 مہینے میں نے دیکھا ہے, اور میرے لیے سب سے ٹچنگ بات یہ تھی کہ جب میں ایجوکیشن منسٹر بنا, مجھے ایک ہی چیز سی ایم کی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا سکندر تمہاری بیٹی ہیں, یہ یاد رکھنا کہ بیٹیاں اسکول میں سیف ہوں, ایسا انوائرمنٹ بنانا. دوسرا, وہ بیٹیاں اپنی زندگی کے اندر کچھ اسکل سیکھ سکیں, اور تیسرا تمہاری بیٹیاں بھی گورنمنٹ اسکولس میں پڑھ سکیں, اس لیول کا اسٹرکچر. ویری گڈ. سو شی از آلریڈی ویری سینسٹیو آن سچ ایشوز, اور یہ میں نے 6 مہینے میں دیکھا ہے منصور بھائی. ایک جو ریومر جو شروع دن سے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہاں کی جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ فوٹیج جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے, فوٹیج ڈیلیٹ ہوئی ہے؟ نہیں, ایبسلیوٹلی. ہیو یو سین اٹ؟ آئی ہیو سین سم آف دم, بٹ سنس انکوائری کمیٹی جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب پہ مشتمل تھی, تو وہ ان کی فائنڈنگز بھی کل آ گئی ہیں. وہ یہاں پہ بھی گئی, بچی کے گھر بھی گئے, انہوں نے سارا 3-4 دن تک ساری ایجنسی سب کو آن بورڈ لیا. کس بچی کے گھر گئے؟ وہ جس کا کہا جا رہا تھا کہ یہ بچی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو گری بیڈ سے, اچھا, جس کے بارے میں یہ پرسیپشن اللہ معافی دے, اور اس کی 3-4 بہنیں ہیں, ان بہنوں کی زندگی کے بارے میں بھی کسی نے نہیں سوچا. اچھا, دیٹ از دا سیڈ پارٹ. آپ مطلب وہ جو بھی اللیجڈ بچی جس کو ایکچولی چوٹ لگی ہوئی تھی نا, اصل بات یہ ہے کہ اس کو چوٹ لگی ہوئی تھی, اس کے ساتھ پہلے ہاسپٹلس میں رہی آن ریکارڈ ویڈیوز پہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی, وہ اس سے پہلے وینٹ پہ بھی رہی انسیڈنٹ. آپ اس کی فیملی کے لوگوں کا جو ہے وہ میڈیا تک ایکسیس کیوں نہیں کرواتے؟ اگر آپ ان کے انٹرویوز کروا دیں اور چند جرنلسٹ ان سے کویشچنس کر لیں. آپ نے بھی تو ایکچولی وہ ان کو ایک پولیس آفیسر کے ساتھ جو ہے ان کی ایک ویڈیو نکال دی جس میں وہ کھڑے ہو کے بتا رہی ہیں یہ اس کے چاچا ہیں, یہ اس کے والد ہیں. rather than doing that جرنلسٹ کے سامنے لے آئیں تاکہ آئی تھنک صوبی شاید وہ لاہور کالج والے انسیڈنٹ کی نہیں تھی, بیکاز اسی دن 2 انسیڈنٹس ہوئے انفارچونیٹلی. تو میرا خیال ہے وہ جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں شاید وہ لاہور کالج والے. چلے میں اس بچی کے پیرنٹس کی بات کر دیتا ہوں جس کے آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جس کو چوٹ لگی تھی, اس کے پیرنٹس تک ایکسیس کروا دیجیے. سر میری طرف سے تو آئی وڈ ایکچولی, میں نے بلکہ کئی جرنلسٹ ایسے ہیں جنہیں جس طرح میں نے کہا نا جی کہ ایونچولی خدا کے پاس سب نے جانا, تو میں نے ان کے ساتھ مل کے کئی کوششیں کی کہ یار کوئی ایسا اینگل نہ رہ جائے جس سے مجھے رات کو نیند نہ آ سکے, جس کے وجہ سے میں شرمندہ نہ ہوں. میں بتا دیتا ہوں, میں فروا ہیں جیو سے, میں نے انہوں نے مل کے بڑی کوشش کی. ادروائز اور جس طرح آپ کے کہ اگر کوئی ایسی چیز ادروائز ہمیں نظر آئے کہ ہم خود تو سیٹسفائی ہو سکے نا, یہ سارا پروسیجر بھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر پینل جرنلسٹ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اس پہ بالکل کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. بٹ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ اس بچی کی جو والد ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ تھی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ میری بلکہ 3 یا 4 اور بیٹی ہیں, اور میرے گھر سارے رشتہ دار اور میری دنیا آ کے سب مجھے, اور اس طرح کی سوسائٹی ہے ہماری. بٹ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا منصور بھائی, آپ یو ہیو اے ویری گڈ گریپ ان جرنلزم, آپ کو ماشاء اللہ ایک اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مقام دی ہے, تو کوئی اینی تھنگ دیٹ اینی لیڈ اینی تھنگ, ہمیں کوئی کسی قسم کا, آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا. ایک یہ کام بھی ہو سکتا ہے جسٹ ٹو پیسیفائی آل دیز تھنگس, اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہم لوگ ان کی آئیڈینٹی کو چھپا بھی سکتے ہیں. دے کین سٹ فار این انٹرویو
لیکن پھر بھی ان کی آئیڈینٹی کو چھپایا جا سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. نام بھی چینج کیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ان کی آئیڈینٹی چھپی رہے. مجھے جی اس چیز پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ہم لوگ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہیں اس وقت, تو میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یوں کر کے یہ میں آپ کا چہرہ جو ہے بلر بھی کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو آئی نو ٹیکنالوجی ورکس, آپ کو پتہ ہے بالکل ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ مناسب سمجھیں, میں آپ کی طرف سے یہ ریکویسٹ انکوائری کمیٹی کو بھی بھیجنے کو تیار ہوں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں, اور جو بھی جس طرح آپ نے کہا کہ میکانزم ٹیکنالوجی اس لیول پہ ہے کہ ان کی اصل مقصد یہ ہے کہ یہ پوری چیز میں جتنا انتشار پھیل گیا نا وہ ختم ہونا چاہیے. اگر ڈس انفارمیشن پھیلی ہوئی ختم ہونی چاہیے. میں آپ کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ کچھ غلطیاں آپ کی سائڈ سے ہوئی ہیں. آپ کی سے مراد گورنمنٹ آف پنجاب کچھ غلطی. اب مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. کل رات کو یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے یہ ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا, ٹویٹ کیا انہوں نے. ہیو یو سین دس؟ since I was actually in Faisalabad, I got back. یہ اسکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا گیون امپریشن کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پمپ اپ کر رہی ہے اور ان کو پروموٹ کر رہی ہے کہ جی جائیں جا کے یہ بھی جلا دیں وہ بھی جلا دیں, احتجاج کریں اینڈ آل دیٹ. اب یہ فیک ہے, یہ اسکرین شاٹ فیک ہے, ٹھیک ہے. اب منسٹر فار انفارمیشن اگر ڈس انفارمیشن پھیلائے گی, اگر وہ پھیلائیں گی تو پھر کریڈیبلٹی کا کتنا سوال ہوگا نا. پہلے لوگوں نے آپ کے اوپر کوشچن کیا, اب منسٹر فار انفارمیشن ٹاکنگ آن دس پوائنٹ از اسپریڈنگ ڈس انفارمیشن بائی ڈوئنگ آل دیز سارٹ آف تھنگس. اصل میں مجھے تو ایکچولی لوگوں نے بڑے اپریشیٹ بھی کیا. میں کل فیصلہ ویری کائنڈ آف یو, بٹ میں نے کیونکہ جی یہ ٹویٹ نہیں دیکھی, آئی گاٹ بیک. لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ ایک بیٹسمین اگر 100 بھی کر لے نا تو اس کے اگر 2 کیچ ڈراپ ہوئے ہو نا تو بندہ کہتا ہے یار تیرے 2 کیچ بھی ڈراپ ہوئے. آپ کی بات ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. بٹ اس پہ جو میرا خیال ہے انفارمیشن منسٹری بتا سکتی ہے, بیکاز میں نے ابھی یہ ٹویٹ نہیں دیکھی. بٹ میں بھائی اوور آل جنرلی دیکھیں اس انسیڈنٹ سے میں خود بھی بڑا ڈسٹرب تھا. نہیں سر, ہم اور سارے ملک کی طرح. بٹ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز کا طریقہ ڈٹرمنٹ ہے. میں نے ان بچوں کو اور میری آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو ابھی بھی یہ آفر ہے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن مجھے 1 گھنٹے کا نوٹس چاہیے. کوئی اس طرح کی اگر سچویشن ہوتی نظر آتی, دیکھیں اگر میں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے میں 5000 لوگوں میں کود گیا ہوں تو اسی لیے کودا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ سامنے آئے. اگر نہیں ہوا تو ان بچوں کو سمجھایا جائے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اور تیسرا پوائنٹ منصوبی آخری دیکھیں, اٹس اے ویری سمپل کوسچن آپ سے بھی, کہ جہاں جہاں پہ یہ احتجاج ہوئے نا جی, آپ کو پتہ ہے میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز میں پی ایم ایل این سے ہوں, وہ پھر سب کہیں گے کہ اس نے پی ٹی آئی والوں کے بارے میں کہنا ہی تھا. بٹ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے احتجاج میں اور لوگ شامل ہوں. اب دیکھیں جس طرح پنڈی سے جو گرفتاریاں ہوئی ان میں سے 60% سے زیادہ لوگ اسٹوڈنٹس ہی نہیں. اچھا, دے ناٹ دی اسٹوڈنٹس. اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو جو لائر ہیں یہ میں نے یہ پہچانے اس پریس کانفرنس کے بعد, بیکاز میں پہلے نہیں جانتا تھا کہ یہ بھائی کون ہے, اور وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہاں بات کر رہے تھے. جب میں نے دیکھا میں نے کہا تو یہ وہ آدمی جو میرے ساتھ کھڑے ہو کے بچوں کو کہہ رہے تھے کہ آؤ میرے سامنے کا انسیڈنٹ ہے کہ ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے جی, اور بچوں کو تو ایک ہجوم میں یہی کہنا کہ ان کے ایک بچے کی ڈیتھ ہوگی, کتنا بڑا انسیڈنٹ. وہ تو میں نے وہاں کہا, میں نے کہا ڈیتھ ہو گئی ہے تو آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہارے لیے اسٹینڈ کروں گا, کیوں کسی بچے کو بے گناہ یہاں پر وہ انسیڈنٹ ہی نہیں تھا. تو اس طرح کی کوششیں تو باہر کیف نظر آئیں, جس طرح میں نے آپ کو فزیکلی کہا. اینڈ دس از سیڈ, یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں آپ, تعلیم پہ بھی تفریق نہ کریں اور بیٹیاں بھی سب. اب آپ نے اتنا کیس بلڈ کیا, ان صاحب کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن جو ہے پھیلا رہا تھا, لیکن دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا کہ یہ حال ہے آپ کی حکومت کا کہ وہ اس کو گرفتار تک نہیں کر سکی. وہ بھی دیکھیں نا, پھر اس میں ہمیں یہ چیزیں بھی کتنا کروڑوں کا نقصان ہو گیا, دیکھیں کروڑوں کا. وہ ایون دو وہ میاں عامر کا ہے, پر پھر بھی میاں عامر از آلسو پاکستانی. اس نے میرا تو دنیا نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے نا میرا اس گروپ سے تعلق ہے. بائی دا وے میں نے تو جیو میں بھی کام کیا, ایئر میں بھی کیا, میں نے کہیں پہ اگر اس ٹاپ چینلز میں کام نہیں کیا نا تو دنیا میں نہیں کیا ہوا. میاں عامر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. And there is no love between جی, وہ میری بھی دیکھیں میاں صاحب سے, لیکن اس کا نقصان ہوا ہے. اس کے انسٹیٹیوٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا صرف ایک فیک نیوز کے پیچھے. اب اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھے, کچھ بھی تھا. گورنمنٹ شوڈ ہیو ایکچولی ہینڈل دا ہول سچویشن ان اے بیٹر وے. آج وہ بندہ آپ کہہ رہے ہیں وکیل ساتھ کھڑا ہوا تھا, وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, بچے کا جو ہے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اسے. صوبی پھر دیکھیں نا اسی سسٹم کے اندر کہ اسی گورنمنٹ کی مشینری نے اسے پکڑا
اب اگر جج صاحب چھوٹ گیا یہ تو بس کئی سارے بچے ویسے تو میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن کا نظام اس طرح کا ہونا چاہیے جو مین ریزن ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ویلڈ آرگیومنٹ جب بندہ دیتا ہے تو اگلے جج صاحب بھی سوچتے ہیں. بٹ اس میں چیف منسٹر نے بھی ریکویسٹ کی چیف جسٹس سے, اور اگر کوئی اس طرح کا دیکھیں آپ خود ایک پاکستانی غلط صحیح کی تفریق تو ہمیں کرنی ہوگی نا. ہمارے سامنے ابھی انگلینڈ کے اندر کیا ہوا ہے 6 ہفتے کی بات, ہم اگزامپلس دیتے ہیں انگلینڈ کی جی کہ وہاں پہ دیکھیں کتنی ترقی ہے, وہاں پہ سسٹمز دیکھیں. ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پہ کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ 2 بچے مار دیے, مسلمانوں کو اسٹیپ کرنا شروع کر دیا گیا, کئی ارب ڈالر کا نقصان کر دیا گیا. ڈس انفارمیشن پہ ان جیسی کنٹری بھی یہ سے فیس کر رہی ہے. میں ٹویٹر کے اوپر یہ چیز پڑھ رہا تھا اور میں نا شاک میں چلا گیا when I read this. I want to share this. اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ یہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے 1 منٹ کے لیے آپ یہ زیوم کریں کہ وہ جو گارڈ تھا جس کو ایکچولی آپ لوگوں نے پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر لیا, اگر اس کے بارے میں کوئی ایک لائن صرف یہ ایڈ کر دیتا کہ اس کا فلاں مسلک سے تعلق ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, یا فلاں مذہب سے تعلق ہے, 100% صحیح. آپ کو کین یو امیجن کہ یہاں پہ خون کتنی کی اور ندیاں بہ سکتی تھی. صحیح کہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یار اس کا فلاں فرقے سے یا فلاں مذہب سے تعلق ہے اور اس نے یہ حرکت کی. I absolutely agree with you. This is such an میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس نظام کے اندر جو سچویشن بنی ہوئی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس ٹائم پہ پھر کوئی جو ہے ایک فرقہ نکل آتا ہے یا دوسرا نکل آتا ہے کہ اس نے یہ کیا. اور منظور بھی تیسرا ایک اینگل بھی ہے کہ اس کے بھی بچے ہیں بالکل کہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہم نے لیا, بٹ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آفٹر آل سٹیزن تو وہ بھی ہے, اس کا بھی رائٹ ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کا بھی رائٹ ہے کہ اسے اس طرح کسی بھی اگر سچویشن میں کسی نے ڈالا ہے تو نہیں ڈالا جانا چاہیے تھا. اور میں آئی ایم گڈ, میرا سارا گھر میرے سے لڑائی کرتا رہا, میری بیگم, میری والدہ, کہ تم 5000 بندوں میں چلے گئے جہاں پہ کوئی نہیں گیا, تمہیں بھی کچھ ہو سکتا تھا. بٹ وہ ٹاپک اتنا سینسٹیو تھا, اور جب میں نے دیکھا کہ 3 گھنٹوں میں 3 کالجز جل گئے تو ان بچوں سے لائک آئی سیڈ, میں ایم ایس ایف کو بھی ریپرزینٹ کر رہا تھا سر, میں اپنی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں, ساری زندگی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے. انہیں انگیج کر کے اور الحمدللہ میں نے انہیں پیسیفائی کیا اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے کہ بیٹا ہمارا کام یہ نہیں ہے, ہمارا کام ہے کہ وہ وکٹم ڈھونڈیں, ہماری مدد کریں, میں آپ کے ڈسپوزل پہ ہوں, جہاں کہتے ہیں میں بھی چلتا ہوں. اینڈ دے انڈرسٹوڈ. یہ جو ریومر مانگرنگ ہے اب یہ ختم ہوئی ہے یا ابھی بھی؟ لسن ٹوڈے از الحمدللہ ویری پیسفل. اچھا, 0 انسیڈنٹس رپورٹڈ. پرسوں بھی پنڈی کے اندر انسیڈنٹ ہوا تھا, باقی سارے 35 ڈسٹرکٹس یا لاہور کے اندر, اور وہ بھی ایک جگہ مال روڈ کے ساتھ. بٹ اوور آل ٹوڈے الحمدللہ انٹائر پنجاب از پیسفل. اور میں سب اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا دوبارہ, ایز اف دے would want me to speak as education minister, as a Pakistani, as their brother, کہ ہم نے اس ٹول کو کبھی مس یوز نہیں کرنا. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک لائن لکھنے سے آگ لگ سکتی ہے, اینڈ ریسٹ ایشورڈ میں سب اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ میں اگر فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ہم سارے پڑھتے ہیں تو ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم خدا کے حضور جواب دیں. تو یہ یقین رکھیں 1% بھی اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوتی میں اپنی جان لڑا کے وہاں تک پہنچتا, بٹ اب تک انویسٹیگیشنز میں کچھ نہیں. رانا صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بیسٹ آف لک. آئی ہوپ کہ آئندہ پاکستان کو یا پنجاب کو جو ہے وہ یہ مناظر کبھی نہ دیکھنے پڑے, اینڈ آئی ہوپ یو کیپ ڈوئنگ اے گڈ جاب. تھینک یو سو مچ. تھینک یو منصور بھائی. ناظرین, وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے ان کی سنی. ایک عجیب قسم کا ہیجان جو ہے وہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی, کروڑوں کا نقصان ہوا اسٹوڈنٹس کے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں پہلے بولنے لگا تھا لیکن آخر میں مجھے یاد آ رہا ہے. میں ایک یونیورسٹی میں گیا آج سے چند دن پہلے, وہاں پہ ایک پروگرام کی ریکارڈنگ تھی, اور وہاں پہ اسی طرح جی پنجاب کالج میں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا, یہ سب کچھ جو ہے وہ سامنے اسٹوڈنٹس نے بولنا شروع کیا. میرے پروگرام کی ریکارڈنگ تھی. اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران میں نے وہیں پہ میں نے کہا جی 1 منٹ ریکارڈنگ یہیں پہ روک دیں. میں نے کہا جی وہ ہال تقریباً کوئی 300-400 اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا. میں نے کہا جی 300-400 اسٹوڈنٹس یہاں پہ, مجھے صرف ایک بچہ اس بچی کا نام بتا دے کیا ہے, اور وہاں پہ سناٹا تھا. میں نے کہا جی میں اپنی ریکارڈنگ ادھر ہی روک دیتا ہوں, میرے کیمرہ مین یہاں پہ موجود ہیں, آئیے بیٹھتے ہیں میرے ساتھ, چلیے اس وقت چلتے ہیں. میری گاڑی موجود ہے, کرو موجود ہے, سارا کرو, سارے کیمرہ مین, پروڈکشن موجود ہے. میں ابھی کیمرہ مین سارے بٹھاتا ہوں, آئے مجھے اس بچی کے گھر لے کے چلیں. میں پروگرام لائیو ریکارڈ کروں گا وہاں پہ. خاموشی, بالکل خاموشی, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. لیکن خدا کے لیے میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, لونڈے لپاڑے. یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جو اس قسم کی فیک نیوز کو جنریٹ کرتے ہیں. اور میں کئی سالوں سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ ان لونڈے لپاڑوں کی وجہ سے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچتا رہے گا,
جب تک ہماری حکومتیں اس سلسلے میں کوئی میکنزم نہیں بناتی. میں خود یوٹیوب کے اوپر کام کرتا ہوں, میری ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں اس چینل کے اوپر, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پراپرلی ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ خدا نخواستہ کسی دن کوئی ایسی آگ پھیل جائے گی جس کو رانا سکندر, مریم نواز یا آنے والا کوئی بھی حکمران پھر روک نہیں سکے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.